انسانوں کے نام افزار ریحان، جھوٹی امیدیں یا تلخ حقائق۔ کسی بھی جینون لکھاری کو مایوسی پھیلانے کی بجائے ہمیشہ امید کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا امید پر قائم ہے۔ انسان کو اگر کچھ امید ہوگی تبھی وہ کچھ کرنے کے لیے اٹھے گا، ورنہ مایوسی کی حالت میں تو وہ کبھی دوسروں سے لڑے گا تو کبھی اپنے آپ سے، اور یہ کیفیت اگر مزید بڑھ جائے گی تو وہی انسان اپنی زندگی کو فضول یا لا حاصل چیز سمجھتے ہوئے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے۔ اس طرح درویش ہمیشہ اپنے ایسے احباب کو یہ پیغام دیتا ہے کہ مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سر مار کر پیشے سے مر جانا نہیں آتا۔ بچپن میں اپنی کتابوں کاپیوں میں اکثر یہ گیت لکھتا، اے دل تجھے قسم ہے تو ہمت نہ ہارنا، دن زندگی کے جیسے بھی گزرے گزارنا، الفت کے راستے میں ملیں گے ہزار غم، بن جائے جان پر بھی تو غم سے نہ ہارنا، رونے سے کم نہ ہوں گی کبھی تیری مشکلیں، بگڑے ہوئے نصیب کو ہنس کر سنوارنا، دنیا ستم کرے تو نہ کرنا گلا کوئی، جو تیرے ہو چکے ہیں تو ان کو پکارنا۔ اس سے اس معصوم بچے کو ہمیشہ ایک نیا حوصلہ، عزم اور جذبہ ملتا۔ شانتی اوم شانتی کا روپ بھی اسے بہت اچھا لگتا۔ بڑی بے انصافی ہوگی اگر وہ اس کے ساتھ ہی یہ واضح نہ کرے کہ اس کائنات میں شعور سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اقبال جیسے روایتی شاعروں نے جتنا زور عشق و ولولے پر دیا ہے، کاش وہ اتنی اہمیت عقل و شعور کو بھی دے دیتے۔ اگر عقل و شعور کی باتیں کرنے سے کسی کے عشق و جذبے پر چوٹ پڑتی ہے یا اس کا شعلہ عشق نمناک ہوتا ہے، تب بھی اسے اندھیرے میں رکھ کر مارنے سے بہتر ہے اصلیت اس پر واضح کر دی جائے، تاکہ وہ اپنے بچاؤ کا بہتر اہتمام کر پانے کے قابل ہو جائے۔ درویش نے تو ڈاکٹر صاحب کو کہہ رکھا ہے کہ خدا نخواستہ اگر اسے کینسر بھی ہو جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی اسے اس سے بے خبر نہ رکھا جائے، تاکہ وہ اپنے بچے ہوئے محدود وقت کا اپنی ترجیحات کی مطابقت میں بہتر اہتمام کر سکے۔ ہماری مسلمان اقوام کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کیا گیا ہے وہ ان بظاہر امیدیں بانٹنے والوں نے ڈھایا ہے۔ امامت و قیادت کی ذمہ داری پر فائز لوگ، سیاسی ہوں یا فکری، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ امید کے نام پر طفل تسلیاں دیتے ہوئے افراد قوم کے ساتھ یا ان کی اجتماعی اپروچ کے ساتھ دھوکہ دہی کریں، انہیں مغالطوں میں رکھیں کہ ویسے تو تم بہت عظیم ہو، بس ذرا جذبہ ایمانی اجاگر کر لو، دنیا میں تم ہی غالب رہو گے۔ سبق پڑھ، پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بھائیو، ان ڈھکوسلے بازیوں میں اپنی قوم کو کب تک گمراہ کرتے رہو گے؟ بھلے مانسو، عقل و شعور کی بات کرو، سائنٹیفک ریسرچ یا علوم کی طرف اپنے نوجوانوں کو راغب کرو، اپنی زبان دانی اور لفاظی میں الجھا کر انہیں کیوں بیوقوف بناتے ہو اور دھوکہ دیتے ہو؟ رونا محض صداقت، عدالت یا شجاعت کا نہیں ہے۔ قوم کی صداقت و عدالت پر تو تھوڑا بہت شبہ ہو سکتا ہے، شجاعت میں تو یہ قوم روز اول سے مالا مال ہے۔ آج بھی کسی کے گھر تڑوانے ہیں، ان کے چرچ یا مندر جلوانے ہیں تو اس قوم کا بچہ شجاعت اور دیوانگی کے ساتھ باہر نکلے گا اور کافروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ رہ گیا سچ تو آج بھی آپ اپنے کسی مولوی صاحب یا عالم سے بات کر کے دیکھو، وہ ایک کی 100 سنا دے گا کہ سچائی کے امین تو بس ہم ہی ہیں، دوسری تو جعلی اور جھوٹی اقوام ہیں۔ دیکھیں، چاند تو ہمارے آقا نے اپنی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ یہ لوگ تو جعلی اور جھوٹے ہیں جو اپنے کمپیوٹر رومز میں بیٹھ کر طرح طرح کی جعلی اور جھوٹی کہانیاں گھڑتے اور ویڈیوز بناتے رہتے ہیں کہ وہ چاند پر اتر گئے ہیں یا ان کی مشینیں وہاں پہنچ گئی ہیں۔ بھلا کلمے کی طاقت کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ صرف ہمارے خدائی براق میں یہ صلاحیت ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہ مقدس علماء ذہنی و فکری طور پر کتنے مؤثر ہیں، ہمارے عام عوام کس قدر ان کے زیر اثر ہیں۔ عام عوام یا جہلا کیا، درویش نے عقیدتوں کے حوالے سے بڑے بڑے پڑھے لکھے PhD صاحبان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے ان کی ارادت مندی ملاحظہ کی کہ جو ہی عقائد و نظریات کی بات آ گئی پھر عقل و شعور کا وہاں کیا کام؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہاں خالص سائنس یا فزکس پڑھاتے ہوئے بھی ٹیچرز لیکچر کا بیشتر حصہ یوں گزار دیتے ہیں کہ جیسے یہ اسلامیات کا پیریڈ چل رہا تھا، اور ایسی اتنی اعتماد کے ساتھ چھوڑتے ہیں کہ اگر تفصیلات فراہم کرتے ہوئے تنقیدی کالم لکھا گیا تو اخبار والے اسے چھاپنے سے انکار کر دیں گے۔ درویش نے 101 اسلوب اختیار کر کے دیکھے ہیں، مختلف راستے بدل کر آیا ہے، ماں بات یہی واضح ہوا ہے کہ نہیں، یہ باتیں نہیں کی جا سکتی۔ جو قوم سچ سننا نہیں چاہتی، عدالت ان لوگوں نے کیا خاک کرنی ہے؟ ان لوگوں کے درمیان جو بھی نام نہاد پاپولر اسکالر آتا ہے، اس کا مشن آپ ہمیشہ اپنی ذات کے گرد گھومتا ہوا پائیں گے۔ وہ ایسی باتیں کرے گا جن سے اس کی پاپولرٹی بڑھے، قوم میں شعور کی رتی آئے نہ آئے اسے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اگر درویش یہ کہے کہ ہماری قومی بربادی کی جڑ علم و شعور دشمنی اور آزادی اظہار کا فقدان ہے تو اس پر معترضین گلے پھاڑنے لگیں گے۔ نچیز نے اپنی قربت اور دوستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دن فرزند اقبال سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، ابا جی کا کیا کام تھا جنونیت کو بڑھاوا دیتے ہوئے جنازے میں جانے کا؟ فوراً بولے، حضرت علامہ اپنی زندگی میں ہی اتنے پاپولر ہو چکے تھے کہ اس پاپولرٹی کو مینٹین رکھنے کا یہی تقاضا تھا۔ شبلی
شبلی نعمانی نے پوری زندگی مسلم عظمت رفتہ کو اجاگر کرنے کے لیے تاریخ کے نام پر جتنی کہانیاں اور تفصیلات تحریر فرمائی، وقت آخر فرمایا میں نے جھک ماری۔ میرا مدعا تو یہ تھا کہ مسلمان ان واقعات یا قصوں کو پڑھ کر ویسے ہی اچھے بننے کی کوشش کریں گے، لیکن نتیجہ میری سوچ کے برعکس نکلا۔ اچھا انہوں نے کیا خاک بننا تھا، الٹی تالیاں مزید بڑھ گئیں اور ان کے دماغوں میں یہ چیز پختہ تر ہو گئی کہ دنیا میں ہم ہی خدا کی برگزیدہ اور پیاری قوم ہیں۔ کالم تو شروع کیا تھا اپنی موجودہ حالت قومی یا سیاسی صورتحال کو واضح کرتے ہوئے آنے والے دنوں میں نئی صورت گری واضح کرنے کے لیے، لیکن نچیز بھی تو اسی قوم کا فرد ہے جس کی فکری عظمت جنوں میں کیا کیا کچھ بک جانے کی تحسین کرتی ہے۔ اگر بات گھما پھرا کر پاپولر پیرائے میں نہ کی جائے تو سمن بکمن امیون خیال کی جاتی ہے۔ پہلے ایک ڈرامے باز وزیر اعظم بنا تو غریبوں کے دکھوں اور روٹی کی محرومی کے سوال پر ہمدرد بنتے ہوئے یوں اویلا کرتا کہ میرے ہم وطنوں، میں تمہیں سستا آٹا فراہم کرنے کے لیے اپنے کپڑے بیچ دوں گا، تیرے گندے کپڑوں کا بھلا کسی نے اچار ڈالنا ہے۔ اگر مراد جائیداد تھی تو وہ کسی شخص نے بکتی نہ دیکھی۔ آج ایک نیا جو محض نگرانی کے لیے لا بٹھایا گیا ہے، مہنگی بجلی پر کہتا ہے میرے اے سی بند کر دیے جائیں۔ ان لوگوں کی کتنی سطحی سوچ ہے اور یہ قومی قیادت و امامت کے لیے کس مرتبے پر فائز کیے جاتے ہیں۔ آج کے کالم میں سعودی کراؤن پرنس MBS کی کانفرنس میں شرکت کے لیے ہند یاترا پر بحث کرنی تھی، اور یہ کہ کیا وہ پاکستان کی عزت افزائی کے لیے وہ چند گھنٹے اگر اسلام آباد میں بھی سٹاپ کر لیں تو ایسی کوئی کاوش مفید بھی ہو سکتی ہے یا محض اشک شوئی۔ جو لوگ محض اس بات سے ہمارے 30 مار خاں کو جدہ لے جانے کی توجیہات نکال رہے ہیں، اس پر بحث آئندہ۔